بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کیس نمبر 403 ملاحظہ فرمائیں۔ جب ہم اسٹریچر کو آہستہ آہستہ دھکیلتے نکلے تو یہ منظر بہت حقیقی اور دردناک ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی مریض کو آپریشن تھیٹر سے نازک حالت میں کہیں منتقل کیا جا رہا ہو۔ لوگ ہمارے لیے خود راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ یار اس تمبورے کو کہاں لے جانا ہے؟ موسی نے منہ بند کرنے والے کپڑے کے نیچے سے گڑگڑا کے کہا، ابھی تو اسے ساتھ ہی رکھنا پڑے گا۔ میں نے اسی طرح جواب دیا، ورنہ تمبورے نے بجنا شروع کر دیا تو سب کچھ بتا دے گا۔ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، تمبورے کے ساتھ ساری بات کرتے رہے۔ تمبورا سب جانتا ہے، محسن بولا۔ سب سے اچھا ہوتا کہ تمبورے کو وہیں لٹا دیتے جہاں تان پورا لیٹا ہوا ہے۔ تان پورے سے محسن کی مراد اس جعلی ڈاکٹر سے تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا، جب تک ہمارا مشن پورا نہ ہو جائے تمبورے کو ساتھ ہی رکھنا پڑے گا۔ یہ تو مشکل ہو جائے گا، کیوں نہ اسے بھی ٹھنڈا کر دیں سمندر میں؟ محسن بولا، جیسے تعزیے ٹھنڈے کرتے ہیں۔ یہ تمبورا ہے، تعزیہ نہیں۔ وہ جو کچھ سن رہا تھا تھوڑا سا تڑپا۔ اس کا مقصد احتجاج کرنا تھا یا فریاد کرنا تھا، لیکن ہم نے اسے مریض کا ایسا ماڈل بنایا کہ وہ چاہتا بھی تو خود حرکت نہ کر سکتا اور نہ لبوں کو حرکت دے سکتا تھا۔ ہم اسٹریچر سمیت باہر آ گئے۔ اس وقت رات کے 8:10 ہوئے تھے۔ ہم نے اکرام شیخ کے لیے ایک پیغام چھوڑا تھا، مگر اس میں وقت ملاقات 10 بجے رکھا تھا، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ شیخ کو وہ پیغام نہ ملے۔ اب یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ ان ٹیکسی ڈرائیوروں سے اکرام شیخ کی ملاقات ہوئی یا نہیں؟ محسن بولا، ملاقات تو ہوئی ہوگی، وہ دن میں 3 چکر لگا رہا تھا۔ میں نے کہا، تو جا کے دیکھ، معلوم کر۔ کیا دیکھوں اور کیا معلوم کروں؟ محسن بولا، وہ دونوں ٹیکسی ڈرائیور ابھی تک وہی ہوں گے کیا؟ کسی اور سے پوچھ، ٹیکسی نمبر کا حوالہ دے کر۔ یار دن میں ہم کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں۔ یہ بات شک پیدا نہ کر دے۔ یار پیدا ہونے دے شک، میں نے جھلا کر کہا۔ نہیں تو اس مریض کے ساتھ تو ٹھہر، میں جاتا ہوں۔ پر ذرا عجیب سا لگے گا کہ ڈاکٹر صاحب ٹیکسی ڈرائیوروں سے گپ لگا رہے ہیں اور کمپاؤنڈر مزے سے ایک طرف کھڑا ہے۔ اچھا بھائی، یہاں بھی آپ ہی باس، محسن جاتے ہوئے بولا۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں ڈاکٹر کی وردی پہن لیتا۔ وردی کی بات نہیں، صورت کا بھی مسئلہ ہے عزیزم۔ تم روز آئینہ دیکھتے ہو، میں نہیں دیکھتا۔ ہاں اس لیے نہیں دیکھتے کہ تم کو اپنے مقابل ایک افسوسناک بلکہ شرمناک چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں میرے جیسا خوبصورت چہرہ ہوتا تمہارا بھی تو، مگر وہ میری بات سنے بغیر جا چکا تھا۔ میں ایک درخت کے سائے میں جان نسبتاً اندھیرا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت بھی زیادہ نہیں تھی۔ اسٹریچر کے ساتھ کھڑا رہا۔ تمبورا یعنی مریض میری طرف التجا آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر لگا وہ ٹیپ ہٹا دیا، لیکن اسے خبردار کرنے کے بعد کہ حلق سے چیخ یا مددگار کی پکار نہ نکالے، ورنہ اس سے پہلے کہ کوئی مدد کے لیے پہنچے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوگا، اور میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے سب کو مطمئن کر دوں گا کہ مریض نے عالم میں نزا میں آخری چیخ ماری تھی۔ اس کی حالت ہی ایسی تھی۔ میں وعدہ کر چکا ہوں، پھر تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے دردناک لہجے میں کہا۔ میرے بیوی بچے پریشان ہوں گے، ان سے زیادہ پریشان ہم ہوں گے اگر ہم نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا۔ ہم جیتی ہوئی بازی ہارنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ اچانک ایک ٹیکسی زوم سے میرے قریب آ کر رکی۔ میں نے فوراً اس کو سیل کر دیا۔ ٹیکسی کے نمبر سے پہلے میری نظر نے شیخ کو دیکھا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے محسن کو۔ تم دونوں، شیخ نے ایک طویل قصیدے کا آغاز کسی تمہید کے بغیر کر دیا، جس میں ہمیں مختلف ناپاک اور ناپسندیدہ جانوروں سے منسوب کیا تھا اور غیر پارلیمانی زبان میں خطاب کیا گیا تھا۔ کمپاؤنڈر، مریض کو ٹیکسی میں شفٹ کرو، میں نے حکم دیا۔ زندہ یا مردہ؟ محسن نے کہا۔ پورا یا آدھا، جیسے تمہارا دل چاہے۔ جگہ نہ ہو تو پیٹرول ٹینک میں ڈال دو، میں نے کہا۔ یار تم کو شرم آنا چاہیے۔ ہاں یار، میں نے آپ بھر کے کہا، اگر کیا کرے، نہیں آتی، تم کو آتی ہے۔ میں نے کیا ہے؟ خوار پھر رہا ہوں تمہاری تلاش میں۔ جھوٹ بولتا ہے تھانے دار کے بچے، ہمیں سب معلوم ہے تو کیسے پھر رہا ہے۔ یک نہ شد دو شد، میں نے کہا۔ ایک تو مونی تھی، یہ دوسری کہاں سے آ گئی؟ راجا اندر بنے گھوم رہے ہو، دو کے ساتھ۔ آدمی شادیاں 4 کر سکتا ہے، بیک وقت 2 عشق نہیں کر سکتا۔ وہ دانت نکالنے لگا۔ اب تو ایک بھی نہیں، وہ دوسری تو امانت تھی کسی کی۔ امانت تھی؟ کس کی امانت تھی؟ اپنے ایک دوست تھے، کبیر خان عرف سکندر بخت، ان کے عشق میں سر سے کفن باندھ کے نکلی تھی، میرا مطلب ہے برقع پہن کے۔ شیخ کون تھی وہ؟ زیب النساء؟ سبحان اللہ، گویا آپ کو یہ خوش فہمی بھی ہے کہ زیب النساء آپ پر مرتی ہے اور آپ کے لیے مر سکتی ہے۔ شیخ ہنسا۔ پھر بتانا یار بڑے بھائی، میرے باپ تیرے ساتھ نازو کے علاوہ کون تھی؟ رابعہ، شیخ بولا۔ مجھے پھر یوں لگا جیسے شیخ نے اچانک ریوالور نکال کے میرے کان میں فائر کر دیا ہو۔ دھماکے سے میرا دماغ ہل گیا اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ پھر میں نے اس کو کندھے سے پکڑ دیا۔ رابعہ آئی تھی؟
جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے میرے ساتھ؟ اب کہاں ہے وہ؟ میں نے مضطرب لہجے میں کہا۔ وہ چلی گئی واپس، شیخ نے سنجیدہ ہو کر کہا، مگر خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے ایک موقع ملا تھا، اس نے ایک ملازمہ کو شریک راز کیا۔ ملازمہ نے اپنی ماں کو بلایا، وہ جس برقعے میں آئی تھی وہی رابعہ پہن کے نکل آئی۔ نکل آئی؟ کہاں سے نکل آئی؟ کیا وہ کسی قید خانے میں تھی؟ قید خانہ وہ ہے بھی اور نہیں بھی، شیخ نے کہا، مگر یہ بات رابعہ نے خود کہی کہ اس کے فرار کا راز افشا ہو گیا تو اس سے ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ کس قسم کا نقصان؟ نقصان تو نقصان ہی ہوتا ہے، جیسا بھی ہو۔ اور رابعہ کیا جانتی نہیں؟ کیا تم نہیں جانتی اس لفظ کا مطلب؟ یار تو وہ واپس کیوں چلی گئی؟ تم نے جانے کیوں دیا اسے؟ میں نے شیخ کو جھنجھوڑ کر کہا۔ بھیا میرے کندھے مت ہلا، چھوڑ نکل گیا تو ٹیکسی کون چلائے گا؟ شیخ نے کہا۔ رابعہ کے پاس صرف 2 گھنٹے تھے جو اس نے میری اور پھر تیری تلاش میں صرف کر دیے۔ 2 گھنٹے کے لیے کیوں آئی تھی وہ؟ اس سے زیادہ وقت نہیں تھا اس کے پاس، شیخ نے کہا۔ اس نے اپنی مجبوری بتا دی اور ہم سمجھ گئے۔ میں نہیں مانتا کسی مجبوری کو، نہ مانو لیکن حقیقت اس سے بدلے گی نہیں۔ اس نے یہی کہا کہ فی الحال وہ جہاں ہے وہیں رہے گی اور اس کا وہاں رہنا ہمارے لیے بہترین مفاد میں ہے۔ اسے ہم سب کی خیریت معلوم ہوتی رہے گی اور ہمیں بھی اس کی طرف سے بالکل بے فکر رہنا چاہیے۔ تمہارے لیے خصوصی پیغام تھا کہ آزمائش کے اس مختصر دور میں وہی وظیفہ آپ کی مشکل کشائی کرے گا، جو کچھ یوں ہے، جدا ہیں اگر آج ہم تو کل ساتھ ہوں گے۔ کل؟ میں نے تلخی سے کہا۔ کس نے دیکھی ہے کل؟ اور کل تب ہوں گے جب ہم ہوں گے۔ اس کا جواب بھی کسی نے دیا ہے کہ ہم نہ ہوں گے کوئی خمسہ ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یار کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیسا کھیل شروع کر دیا ہے، اور کیوں؟ اس کا فائدہ وہ یقیناً سمجھتی ہے، خود ہی سمجھتی ہے۔ مجھے تمہیں ہم سب کو بھی تو سمجھائے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کو خود سمجھ لینا چاہیے، اور ابھی نہیں سمجھے تو وقت سمجھا دے گا کہ میری مجبوری کوئی عذر نہیں اور یہ عذر کوئی مجبوری نہیں۔ اب اسے میں تیری بدقسمتی کہوں یا یہ کہوں کہ ہوگی اس میں بھی کوئی پوشیدہ مصلحت تقدیر کی کہ دوبارہ وہ تجھ سے ملنے آئی اور ملا اسے میں۔ ایسی باتیں مجھے بہت مایوس کرتی ہیں یار۔ نارسائی اگر اپنی تقدیر ہو اور نا امید ہو، نا انتظار، تو پھر آدمی دوسرے سارے دوسری پناہ تلاش کر لیتا ہے۔ میں نے کہا، جبر کا فلسفہ اختیار کرتا ہے اور تقدیر کے سامنے تدبیر کی بے چارگی کو تسلیم کر لیتا ہے، دل کو بہلا لیتا ہے کہ ہوگی اس میں بھی کوئی خدا کی مصلحت۔ مگر جب تقدیر یہ کھیل شروع کر دے، دامن امید ہاتھ میں آئے اور نکل جائے، اور دل میں اگلی ملاقات کا، آنے والا وقت کے کسی مہربان لمحے کا اور آتش شوق کا فروزاں رہنے کا یہ سلسلہ نہ تمام ہوتا ہے اور نہ۔ بس زیادہ لمبی جذباتی تقریر کے لیے وقت نہیں ہے، اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا۔ خواہ مخواہ ہم پر بھی رکت طاری ہو رہی ہے۔ تیری وہ کافر ادا کافرہ کی طرح اسے ساتھ لیے پھرتا تھا تو سب کو کھٹکتی تھی۔ میں نے اسے گھر میں ڈال دیا ہے، یہ کہہ کہ اپنے گھر میں ڈال دیا ہے جہنمی، موسی نے بڑی قرات کے ساتھ کہا اور اپنی غیر موجود داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ یہ گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا، ابھی تو ڈاکٹر جگی والا کے گھر چھوڑ دیا ہے، وہاں وہ محفوظ رہے گی۔ کچھ ان کے خدمت خلق والے کام میں ہاتھ بٹائے گی تو خود کو اکیلا بھی محسوس نہیں کرے گی۔ میں نے اسٹریچر کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک وردی برآمد کی، یہ اسے دے دینا، درس کی وردی پہن لے گی۔ تو شیخ احمقوں کی طرح دیکھنے لگا۔ یہ وردی کیا تمہیں کسی نے بتا دیا تھا؟ نہیں، یہ ہم نے کشف و کرامات کی طاقت سے جان لیا تھا اپنے شیخ صاحب، محسن بولا۔ تم نے یہ کیا سوانگ رچایا ہے؟ ایک ڈاکٹر بنا ہوا ہے تو دوسرا کمپاؤنڈر، ایک مریض اٹھا لائے ہو اور میرے سر منڈ دیا ہے۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ تم کسی ہاسپٹل میں جا گھسے تھے؟ شیخ نے خاصے یقین کے ساتھ کہا۔ محسن نے اسے ہاتھ ملایا۔ تیری عقل میں آ ہی گئی یہ بات، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تو ابھی تک آدمی ہے، ٹھیک ٹھاک۔ پہلے کیا گدھا تھا؟ شیخ نے کہا، معلوم نہیں، ہم نے تو جب دیکھا تھا تو تھانے دار تھا، پھر ہماری صحبت میں رہ کے آدمی بن گیا تھا، اس کے بعد عاشق ہو گیا تھا۔ ابھی فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک ہاسپٹل لوٹ لائے ہیں، یہ مریض بھی وہیں بنایا، اب اسے کہیں با حفاظت رکھنا ہے۔ با حفاظت رکھنا ہے؟ شیخ پریشان ہو کر بولا، کب تک اور کہاں رکھوں گا میں اسے؟ یہ سوچنا تیرا کام ہے، محسن بولا۔ زمین کے اوپر جگہ نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، زمین کے نیچے گاڑ دینا، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، یا پھر اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک اخبار میں ایس ایس کرانتی تھرڈ کے غرق ہونے کی خبر نہ آ جائے۔ ایسی خبریں کون دیتا ہے اخبار میں؟ ابے تو یہاں بندرگاہ کے علاقے سے تو مل جاتی ہیں، یہ کسی کشتی کے پیندے میں سوراخ ہونے کی خبر تو ہے نہیں، ایک خاصے بڑے بحری جہاز کے غرق ہونے کا معاملہ ہے جو دھماکے سے تباہ ہوگا۔ یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، جیسے ہی یہ معلوم ہو مریض کو ڈسچارج کر دینا کہ جہاں چاہے چاہے۔
ویسے ایک گھر ہے اس کا، میں نے کہا اگر ممکن ہو تو وہاں پیغام بھجوا دینا کہ وہ خیریت سے ہے۔ کیا تم لوگ جا رہے ہو آج ہی؟ آج بھی جا سکتے ہیں ورنہ کل، محسن بولا۔ اب تو جا اور دیکھ شرفا کے طریقے اختیار کر۔ ہمیں دیکھ شرعی طریقے سے نکاح پڑھوا دیا اور پھر گھر میں ڈالا۔ عاقبت کی فکر کر جہنمی سابق تھانے دار۔ بات سنو، وہ نازو کہاں ہے؟ شیخ بولا۔ وہ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ میں نے کہا تم ذرا لاہور فون کرتے رہنا اپنے یار منظر کو اور انکل رضوی کے گھر۔ میں نے لاہور فون کیا تھا زیب النساء کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے۔ شیخ چلتے چلتے رکیا۔ پھر کیا معلوم ہوا؟ میں نے کہا یہی کہ وہ سب جھوٹ بھی تھا اور سچ بھی۔ شیخ نے کہا پہلے جھوٹ اور سچ کی تعریف بتائیے۔ محسن بولا سچ یہ تھا کہ خسرو جمشید کے ساتھ وہی ہوا جو ہم نے دیکھا تھا۔ وہ نواب سلطان محمد خان کی حویلی میں دریافت ہو گیا۔ دریافت کرنے والی اسی کی بہن تھی۔ سوتیلی بہن؟ زیب النساء کی ماں محسن نے تصحیح کی۔ مجھے معلوم ہے۔ شیخ نے اسے گھورا۔ جیکی اور جونی اسے مار ڈالتے لیکن سلطان محمد خان بیچ میں پڑ گئے۔ تعلق تو کوئی نہیں تھا بھائی بہن کے درمیان، مگر خسرو جمشید نے ایک احسان کا واسطہ دیا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو زندگی دی، تم اس کے بدلے مجھے زندہ رہنے کا موقع دے دو۔ گویا ہمارا خیال ٹھیک ہی تھا۔ بس وہاں سے نکلنے کے بعد خسرو جمشید پر کیا بیتی یہ ابھی کوئی نہیں جانتا۔ ہم بھی کیا سارائی ہی کر سکتے ہیں کہ وہ دلاور کے پاس گیا تو دلاور نے اسے معاف نہیں کیا، تاہم وہ بات بالکل جھوٹ ثابت ہوئی۔ زیب النساء کے فلم سٹار بننے کی۔ محسن تیری بیوی کو یہ سابق تھانے دار تیرے منہ پر جھوٹا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اسے میں نے ابھی قتل کر دیا تو اس تمبورے کو کون لے جائے گا؟ محسن بولا پھر کبھی صحیح، تیری جورو کا قصور نہیں ہے اس میں۔ وہ زیب النساء ایک نمبر کی چالاک ہے۔ اسے کسی فردی رپورٹر کے ذریعے یہ خبر، تصویر اور انٹرویو سب شائع کرائے تھے اور اس رسالے میں شائع کرانے کا معاوضہ بھی اتنا ہی ادا کیا تھا جتنا اشتہار دینے کا ہو سکتا تھا۔ 2 صفحے کا انٹرویو تھا، مگر در حقیقت زیب النساء نے 2 صفحے بک کیے اپنا اشتہار خود دینے کے لیے، اور جو کچھ شائع کرایا اس کے آخر میں لکھ بھی دیا کہ اشتہار مگر یہ خبر۔ یہ آخری لفظ کسی نے نہیں پڑھا۔ ایڈیٹر تو بری الذمہ ہو گیا۔ اشتہار میں کوئی کیا لکھتا ہے اور کیا بتاتا ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں، خود اشتہار دینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن زیب النساء نے ایسا کیوں کیا؟ بس اسے ہی کہتے ہیں آنکھوں میں دھول چونکنا۔ سب کی توجہ ایک طرف کر دی۔ تلاش کرنے والے اسے تلاش کرتے رہے، فلمی دنیا کے مراکز میں تلاش کرتے رہے، نامہ نگاروں سے لے کر ہدایت کاروں تک سے پوچھتے رہے، اور جس رسالے میں وہ انٹرویو چھپا تھا اس کے ایڈیٹر نے تو صاف بتا دیا کہ لڑکی خود آئی تھی اور اس کے ساتھ کوئی رپورٹر تھا۔ وہ اپنا اشتہار خود دینا چاہتی تھی تو مجھے کیا؟ یہ سب تجھے کیسے معلوم ہوا؟ شیلا سے۔ شیخ نے کہا اسے کیوں فون کیا تھا؟ محسن داڑ کر بولا پرائی بیویوں کو فون کرتا ہے نابکار؟ اس سے تو بس یہ پوچھنا تھا کہ تمہارا نام نہاد شوہر کہاں ہے، اس کی کچھ خیر خبر ہے کہ زندہ ہے تو کہاں روپوش ہے؟ ظاہر اسے بھی علم نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو فون کیا تھا ان دونوں نے، 2 دن ہوئے۔ اس سے مزید بات ہوئی تو پتہ چلا کہ زیب النساء وہاں پہنچی تھی انکل رضوی کے گھر۔ انکل رضوی کے گھر؟ وہ کس لیے؟ شیلا سے ملنا ہی تھا ایک مقصد، ہمارے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ہم کہاں ہیں۔ شیلا نے وہی کہا جو حقیقت تھی کہ مجھے نہیں معلوم، کبھی وہ خود فون کر لیتے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ شیلا ٹال رہی ہے۔ پھر شیلا نے پوچھا کہ اسے ہم سے کیا کام پڑ گیا، تو زیب النساء نے سب بتا دیا۔ یہ کہا کہ وہ کراچی پہنچ جاتی تو اچھا تھا۔ شیلا نے کہا کہ پھر کسی نے رابطہ قائم کیا تو پوچھ لوں گی۔ پھر تم نے بتایا؟ ہاں میں نے ڈاکٹر جوگی والے کا نام بتا دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ محسن بولا کل دوپہر کی۔ تمہارا بانجا بھی ٹھیک تھا؟ میرا بانجا؟ ہاں وہ الو کا پٹھا جو تجھے بھی ماما کہتا ہے۔ شیخ نے کہا۔ محسن کو سخت خیفت اٹھانا پڑی۔ ہمارے سر سے ایک بار تو اتر گیا۔ اب ہمیں رات 11 بجے سے پہلے غالب اور نازو کو ڈاکٹر بنڈاری عرف بنڈی کے پاس بھیجنا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا کام تھا جو ہمیں 10 بجے نمٹانا تھا۔ ابھی 9:15 بجے تھے۔ میں نے محسن سے مشورہ کیا اور ہم شیخ کے ساتھ ہی ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ وقت کم تھا، چنانچہ ہم نے ایک اعلیٰ درجے کے ریستوران میں کھانا کھاتے ہوئے اور پھر جلدی جلدی کافی حلق میں اونڈیلتے ہوئے اکرام شیخ کو ان واقعات سے آگاہ کیا جو ہمارے ساتھ پیش آئے تھے۔ پھر وہ ہمیں واپس چھوڑ گیا۔ رات کے 10:05 پر ہم پھر اس گودام میں داخل ہوئے جہاں سے ہم کوسٹ گارڈ کی وردی پہن کر نکلے تھے اور انہیں بے وردی چھوڑ گئے تھے جو اس کے مالک تھے۔ ہماری عدم موجودگی میں اگر کوئی کارروائی ہوئی تھی تو وہ ختم ہو چکی تھی۔ ان دونوں کے 1-2 گھنٹے بعد ہوش آیا ہوگا تو اپنی حالت دیکھ کر شرمائے ہوں گے، مگر شرمانے کے بعد چیخے چلائے بھی ہوں گے اور انہوں نے لازماً پولیس کو رپورٹ بھی کی ہوگی۔ ہماری بے حد مستعد پولیس نے ضابطے کی کارروائی کی ہوگی اور اپنی تفتیش بھی، جس کے نتیجے میں کچھ معلوم نہیں ہوا ہوگا۔
گودام میں داخل ہوتے وقت میرے اور محسن کے خیالات تقریباً ایک سے تھے۔ یہاں تو اب بھی کوئی نہیں، محسن نے آہستہ سے میرے کان میں کہا۔ یہاں ہے تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، جو دن کے اجالے میں نظر نہیں آیا تھا وہ رات کے اندھیرے میں کیسے نظر آئے گا؟ کہیں پولیس نے اندھیرے میں کوئی جال تو نہیں پھیلا رکھا ہوگا، محسن بولا۔ ہم دونوں چھت تک رکھی ہوئی بوریوں کی دیوار کے پیچھے ٹھہر گئے۔ میں نے جیب سے وہ پین ٹارچ نکالی جو ہم واپسی میں خرید کر لائے تھے۔ مجھے تو صرف جالے نظر آ رہے ہیں مکڑیوں کے، جال تو کوئی نہیں ہے، میں نے کہا، اور محسن کے ساتھ ان بوریوں کو تلاش کرنے لگا جن پر ایک چور سیٹھ نے ایک چور چوکیدار کے سامنے دستخط کیے تھے۔ ساری بوریاں ایک جگہ موجود تھی، جس کا مطلب تھا کہ ابھی تک گاہک اور خریدار نہیں آئے۔ ان کا انتظار ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنا پڑا۔ بیرک کے اس حصے کی طرف جدھر سے ہم اندر آئے تھے تیز روشنی اندر آئی اور گھوم کر نکل گئی، بالکل کسی گردش کرنے والی سرچ لائٹ کی طرح۔ اس کے ساتھ ٹرک کے انجن کی آواز قریب آنے لگی۔ میں نے تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا تو ٹرک الٹا آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی ٹیل لائٹ بھی اب بند کر دی گئی تھی۔ ٹرک کو گودام کے پلیٹ فارم جیسے کنارے سے ملا دیا گیا۔ اکبیر سے میں چند قدم پیچھے چوکیدار تھا جو ٹرک ڈرائیور کو ہدایات دے رہا تھا۔ آنے دو، اور پیچھے، بالکل ملا دو، اور پیچھے۔ ٹرک ڈرائیور آگے اپنے کیبن کی کھڑکی سے منہ نکالے ان ہدایات سے زیادہ اپنی عقل اور مہارت پر اعتماد کرتے ہوئے ٹرک کو ریورس گیئر میں چبوترے سے ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ٹرک بند ہو گیا تو آگے والے حصے سے خریدار اتر کر آیا۔ پچھلے حصے کو کھول کر 4 مزدور بھی باہر نکل آئے۔ فٹافٹ کام کرو سیٹھ صاحب، چوکیدار بولا۔ چلو بھائی شاباش، فٹافٹ کام ختم کرو۔ سیٹھ صاحب نے ہدایات کو حکم کے انداز میں مزدوروں تک پہنچا دیا۔ آپ بوریاں چیک کر لیں، چیک کیے بغیر میں ایک بوری بھی نہیں اٹھاؤں گا، سیٹھ نے کہا۔ مزدور صرف حکم کے غلام تھے۔ انہوں نے ایک ایک بوری اتار کے گودام میں رکھی اور پہلے سے نشان زدہ بوریاں اٹھانے لگ گئے۔ ٹوٹل وہی رہا، جہاں سے ایک بوری چاول اٹھائے گئے تھے وہاں پہ ایسی ہی دوسری بوری آ گئی۔ جو فرق چاولوں کی کوالٹی میں آیا وہ نظر آنے والا نہیں تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو 7 آدمی ہو گئے، محسن نے سرگوشی کی۔ 4 مزدور، ایک ڈرائیور، مجرم تو وہ بھی ہیں، مگر ان کے جرم کی سنگینی اس لیے کم ہو جاتی ہے کہ وہ مجبور ہیں۔ میں نے کہا، ان کو جانے دو۔ جانے دیں؟ چوری کے مال کے ساتھ؟ ہاں، جرم تو تب ہی بنے گا جب مال چوری ہو جائے گا اور گودام سے نکل جائے گا، میں نے کہا۔ مگر مال کے ساتھ ہی مجرم بھی نکل جائیں گے، ہم انہیں نکلنے نہیں دیں گے، میں نے کہا۔ ایک ایک کر کے انہوں نے سب بوریاں تبدیل کر دی۔ اس کام میں انہوں نے حیرت انگیز پھرتی دکھائی اور 20 منٹ میں فارغ ہو گئے۔ چاروں مزدوروں نے ٹرک کے پچھلے حصے کو بند کرنے والا تختہ اٹھایا اور ٹرک ڈرائیور اپنی جگہ جا بیٹھا۔ چوکیدار سیٹھ حساب کتاب برابر کرنے کے لیے رک گئے اور ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گئے۔ 300 تم کو پہلے مل گئے تھے؟ ہاں، 200 اور۔ چوکیدار نے اتنا ہی کہا کہ میں نے اس کا منہ پیچھے سے دبا کے ریوالور اس کی گدی پر رکھ دیا۔ یہی محسن نے اس سیٹھ کے ساتھ بھی کیا۔ ٹرک ڈرائیور سے کہو، محسن نے کہا۔ سیٹھ کا چہرہ میری طرف تھا۔ میں نے کہا، تم یہ ریوالور دیکھ رہے ہو نا، یہ اصلی ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ اصلی ہے۔ محسن نے ریوالور کو گردن پر دبا کر کہا، گولی بھی اصلی ہے، میری گولی تمہاری پیشانی میں سوراخ کر دے گی اور میری گولی گردن میں۔ محسن بولا، اگر تم اپنے ساتھ 5 دوسرے افراد کو بھی موت کی دعوت دینا چاہتے ہو تو انہیں مدد کے لیے بلا لینا، ورنہ ان سے صرف اتنا کہنا کہ وہ جائیں، تم بعد میں آؤ گے حساب کتاب برابر کر کے۔ محسن نے کہا، سیٹھ صرف سیٹھ تھا، اس کے پاس یقیناً بہت پیسہ ہوگا، مگر ہر مجرم کی طرح وہ گرفتار ہوتے ہی کانپنے لگا تھا، کیونکہ اس میں نہ اخلاقی جرات تھی نہ مقابلے کی ہمت۔ محسن نے جب اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا تو میں نے اپنا ریوالور اس کے سامنے لہرایا۔ اس نے بڑی مشکل سے حلق میں پھنسی ہوئی آواز نکالی۔ کیا بولتا ہے سیٹھ؟ ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کرنے کے بعد کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ کیسے آئے گا؟ ٹیکسی میں آ جاؤں گا، تم سب چلو۔ اچھا سیٹھ، تمہارا مرضی، ٹیکسی میں آؤ یا راکٹ میں، ڈرائیور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انجن کو گیئر میں ڈال دیا۔ انجن گھرایا اور ٹیل لائٹس روشن ہوئی، پھر اس کا گودام سے فاصلہ بڑھنے لگا اور آواز کم ہوتی گئی۔ میں نے چوکیدار کو گھما کے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز۔ تم کون لوگ ہو؟ چوکیدار نے ہمت کر کے کہا۔ اچھا سوال ہے، میں نے سر ہلایا۔ انہیں بتاؤ بھائی کہ ہم کون ہیں؟ ہم خدائی فوجدار ہیں، محسن نے کہا۔ انہیں یہ بھی بتا دو کہ یہ کون ہے، میں نے کہا۔ تم دونوں چور ہی نہیں، ملک اور قوم کے دشمن بھی ہو، محسن نے کہا۔ ہم نے تمہاری ساری کارروائی خود دیکھی، شروع سے آخر تک، ہم اس واردات کے چشمدید گواہ ہیں۔ تم کس کارروائی کی بات کر رہے ہو؟ سیٹھ کانپتی آواز میں بولا۔ کیا ثبوت ہے؟ میں نے اس کے منہ پر مکہ مارا۔ اس کا سر دیوار سے لگا۔ جب آدمی خود دیکھتا ہے تو اسے یقین کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی، میں نے کہا۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ تمہارا جرم کیا ہے۔
ہم نے تمہیں دن میں بوریوں پر نشان لگاتے اور 300 روپے بطور ایڈوانس دیتے دیکھا تھا، اور باقی کارروائی ابھی دیکھی ہے۔ محسن بولا، اب تم خود کو ہماری عدالت انصاف کے کٹہرے میں ایک مجرم سمجھو، تم پر مقدمے کی سماعت شروع کی جاتی ہے۔ کیسی عدالت؟ چوکیدار بولا، تم کون ہوتے ہو مقدمہ چلانے والے؟ یہ MRS کی عدالت ہے، جو ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں کو سزا دینے کے لیے خصوصی اختیارات رکھتی ہے۔ میں نے کہا، MRS؟ کیا تم پاگل ہو؟ MRS کی عدالت تم کو ملک و قوم کا دشمن اور غدار ثابت کر چکی ہے۔ تم نے ذاتی منافعت کے لیے ملک کی تجارتی ساکھ کو داؤ پر لگایا، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا، کاروباری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا، چوری اور غبن کیا۔ میں نے کہا، کون کہتا ہے؟ سیٹھ کی آواز لڑکھڑا گئی۔ یہ ہم جانتے ہیں اور تم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس عدالت میں ہم خود مدعی ہیں، خود گواہ، خود وکیل، استغاثہ، مصنف۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے جہاں سب الگ ہوتے ہیں، اور وہ مستحق نہ ہوں تو مجرم بھی بچ جاتے ہیں۔ ہم جیلر بھی ہیں، سزا پر عمل درآمد کرنے والے بھی۔ موسی نے اضافہ کیا، یہ عدالت تم کو سزائے موت دیتی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف یوم عشر سے پہلے کوئی اپیل نہیں۔ ٹھیک 30 سیکنڈ بعد سزائے موت پر عمل درآمد ہوگا۔ اس وقفے میں تم چاہو تو کلمہ پڑھ سکتے ہو۔ توبہ کا وقت تو گزر چکا۔ آخری وقت میں کی جانے والی توبہ ویسے بھی قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، سیٹھ اور چوکیدار ایک ساتھ چلائے، تم قتل کرنا چاہتے ہو مجھے؟ سیٹھ کی آواز لرزنے لگی، وہ خود بھی بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ اگر تم نے کوئی ایسا سنگین جرم نہ کیا ہوتا تو بلا شبہ یہ قتل ہوتا، محسن نے کہا، لیکن تم مجرم ہو۔ سزا دینا عدالت کا کام ہے۔ ہر شخص ہم اصول قانون کے مطابق انصاف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اصول یہ ہے کہ 10 مجرم اگر ناکافی ثبوت اور گواہی نہ ملنے کے باعث سزا سے بچ جائیں تو یہ بہتر ہے، لیکن کسی ایک بے گناہ کو غلط ثبوت اور جھوٹی گواہی پر سزا ملے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ضمیر اور یقین کے مطابق تمہیں وہی سزا دے رہے ہیں جس کے تم مستحق ہو، جو قانون میں تمہارے جیسے ہر مجرم کے لیے درج بھی ہے۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ قانون کی عدالت تک تم کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ محسن بولا، اگر ہم ایسی غلطی کرنے کو انصاف کا تقاضا سمجھ لیں تو یہ گویا تم کو بچ نکلنے کا موقع فراہم کرنے کے مترادف ہوگا۔ تم اپنی اس چوری کے مال سے کوئی بہت بڑا وکیل کر لو گے جو اپنی قانونی موشگافیوں سے عدالت میں تمہارے جرم کو تمہاری بے گناہی میں بدل دے گا۔ تم گواہ خرید سکتے ہو اور ثبوت مٹا سکتے ہو، یہاں تک کہ گواہوں کو اور ان کے پورے خاندان کو مٹا سکتے ہو۔ اس لیے تمہارا فیصلہ یہاں ہوا تو بالکل ٹھیک ہوا۔